اعتکاف کے بارے میں کل بیان ہوا تھا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ بنیت عبادت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو روک لینے کا نام اعتکاف ہے، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ واجب وہ ہے کہ بندہ منت مان لے کہ بھائی میرا فلاں کام بن گیا اگر تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، جتنے دن کی اس نے منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام بن جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہے، تو اس کو یہ کرنا ہی ہوگا۔ جب کام بن جائے گا تو یہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز اس میں اور یاد رکھیں کہ جب اعتکاف کرے گا تو اعتکاف کی حالت میں پھر اسے روزے بھی رکھنے ہوں گے، یعنی جتنے دن کا اعتکاف کرے گا اتنے دن تک اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ 5 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف اس نے مانا تھا، منت پوری ہو گئی تو 5 دن کا یا 3 دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو اس میں اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ اور جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں بیٹھنا ہوتا ہے، 20واں روزہ ہوتا ہے، اور 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ 20واں روزہ ہے آپ کا، مغرب سے پہلے آپ بیٹھ گئے اعتکاف میں۔ خواتین بھی 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے اپنے ہی گھر میں کسی جگہ کو مسجد اعتبار کر لیں، جیسے کہ کوئی کمرہ ہے اور اتنی جگہ کو انہوں نے اعتکاف کے لیے چھوڑ دیا کہ اس میں ہم اعتکاف کریں گے، تو عورتیں جو ہیں، خواتین ہیں، وہ 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے وہاں بیٹھ جائیں گی اپنے گھر میں۔ اب ان کو اٹھنا کب ہے؟ جب چاند نظر آ جائے تو اٹھ جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 29 رمضان کو ہی چاند نظر آ جاتا ہے، کبھی 30 کو نظر آتا ہے، تو اگر 29 کو نظر آ گیا تو 29 کو اٹھ جائیں گے، 30 کو نظر آیا تو چاند دیکھ کر اٹھ جائیں گے۔ اور سنیں، اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے مسجد میں اعتکاف کے لیے، اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو کسی نہ کسی کو تو بیٹھنا ہی چاہیے، اور جتنے زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہی بہتر بات ہے۔ جتنے زیادہ لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن بس یہ احتیاط رکھیں، یہ خیال رکھیں کہ اگر جتنے زیادہ لوگ بیٹھ رہے ہیں تو آپس میں بات چیت کا ماحول پیدا نہ کریں، بس عبادت کے لیے، کیونکہ اگر بات چیت کرنی ہے تو بھائی باہر تو بات چیت کر ہی رہا ہے، تو پھر کیا ہی ضرورت ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ بات چیت سے بچے، جو پھالتو کی باتیں ہوتی ہیں، جو بری باتیں ہوتی ہیں ان سے بچے۔ اچھی بات اگر مسئلے مسائل کی بات کر رہا ہے تو پھر کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھے گا وہ روزہ رکھے گا، ایسا نہیں کہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا، ایک اعتکاف کی قسم نفل تھی۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملفوظات میں اور فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر لو، زبان سے کہہ دو یا دل میں ارادہ کر لو۔ اگر زبان سے کہو تو نویت سنت الاعتکاف کہہ دو تو وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کون بیٹھ سکتا ہے؟ جو معتکف، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو معتکف کہتے ہیں۔ معتکف کا مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اگر عقل مند نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ بھی تمیز نہیں ہوگی کہ اس کے آداب کیا ہیں، اور اگر کوئی مسجد میں آ رہا ہے یا نمازی آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یا کیسے کیا، تو یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر عقل مند نہیں ہے تو پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ معتکف کے لیے بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر معتکف بالغ نہیں ہے، عاقل ہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاک ہو۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ جب جو بھی جگہ اپنے گھر میں بنائیں، بیٹھنے کی، اعتکاف کی جگہ بنائیں تو وہ پاک صاف ہو اور وہ بھی پاک ہوں، اور جب بیٹھیں تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر بیٹھیں، اپنے شوہر کی بغیر اجازت سے نہیں بیٹھیں، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اپنے ولی کی اجازت لے، اپنے ماں باپ کی اجازت لے کر بیٹھے۔ ان مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پہلے سے لسٹ بنی ہوئی ہے اور مسائل موجود ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، کوئی ایک خاص جگہ، جیسے میں نے بتایا نہیں کہ کوئی بھی جگہ اس کو خاص کر لیں اور اس کو پاک صاف بنا لیں اور وہاں پر بیٹھ جائیں۔ دوسرا یہ ہے
کہ کیا ایک جگہ عورتیں جمع ہو کر یہ اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو ایک جگہ جمع ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھر اعتکاف کریں۔ بھائی ظاہر سے بات ہے، کسی ایک کے گھر پر اگر کئی ساری عورتیں اعتکاف کریں گی، اس گھر میں مرد حضرات بھی ہوں تو نظر پڑ جائے تو کبھی بے پردہ بھی ہو سکتی ہیں، تو اس گھر میں بھی مرد حضرات بھی ہوں گے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اپنے گھر میں اعتکاف کرو، سب سے بہتر ہے۔ کیوں دوسرے کے گھر اعتکاف کرنے کے لیے جاؤ؟ اعتکاف میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صابن وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اعتکاف میں غسل کر سکتے ہیں۔ بھئی اعتکاف میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور غسل کی حاجت ہے، تو اگر کوئی معتکف ہے تو اس کو حاجت ہے تو وہ جا سکتا ہے ٹوائلٹ میں بھی اور غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی گرمی لگی اور فوراً چلے گئے نہانے کے لیے، ادھر گرمی لگی ادھر غسل خانے میں چلے گئے۔ جب حاجت ہو نہانے کی تب جائیں، اور اگر غسل خانہ دور ہے، مسجد میں نہیں ہے، کسی کے گھر پہ ہے، تو اس حالت میں معتکف حاجت کے ٹائم ہی جائے گا، یعنی اگر اس پر غسل فرض ہو گیا ہے تب ہی جائے گا، کہ معتکف جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں لوگ، ان کے لیے مسجد میں پردے لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پردے اردے لگانے لگتے ہیں کہ وائٹ پردے ڈال دیں گے، سفید پردے ڈال دیں گے، اس میں جو ہے جو معتکف ہوگا وہ اس میں چھپ جائے گا اور کوئی اسے دیکھ نہیں پائے گا، تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ نمازی آئیں، ان کو دیکھیں یا ان سے کوئی اچھی بات کریں، کوئی مسئلہ سمجھا دیں یا ان سے سمجھ لیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان سے کوئی دنیاوی بات، کوئی فالتو بات، کوئی گھر کا میٹر، ایسی باتیں ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے گی تو وہ گھر کے غسل خانے میں غسل کرنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عورت جب گھر میں بیٹھے گی تو غسل خانے جا سکتی ہے، وہ نہانے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن جب اس پر غسل فرض ہو تب جا سکتی ہے۔ ہاتھ دھونے کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکل سکتی، جس جگہ بیٹھی ہے اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر ہاتھ دھلنا ہے، جیسے کھانا کھایا اب تو ہاتھ دھلنا پڑے گا، تو وہ کوئی برتن اپنے کمرے میں رکھ لے جس میں ہاتھ دھل دیا کرے۔ باقی اگر ٹوائلٹ وغیرہ کی حاجت ہے تو ٹوائلٹ وغیرہ جا سکتی ہے۔ اور سوال ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر سر میں تیل ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اعتکاف میں بیٹھ کر بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسری چیز سر میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ کہ جس جگہ جو مین جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی مسجد میں، تو اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سائیڈ میں یہ سارے کام کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سر کے بال ٹوٹ کر وہاں گریں، آپ وہاں کنگھی سے کاڑھیں اور سر کے بال ٹوٹ کر گریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے کہ اعتکاف میں اچھی بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے یا آپ کو معلوم ہے، آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بری بات سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے، مسجد میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ مسجد میں اگر احتلام ہو گیا اور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی آپ کا روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ کیا ریح خارج ہونے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ ریح خارج ہونے سے اگر اعتکاف ٹوٹنے لگے، اعتکاف میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ریح خارج ہونے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب ذرا اس پر غور کریں کہ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو اپنا ایک شیڈول بنا لیں کہ ہمیں کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم ہمیں پڑھائی کرنا ہے، کس ٹائم اٹھنا ہے۔ تو یہ سارا شیڈول جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ اسی کے مطابق چلیں گے اور پھر بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ویسے بھی اپنی زندگی میں ایک شیڈول بنائیں کہ اس ٹائم ہمیں کھانا ہے، اس ٹائم سونا ہے، اس ٹائم پڑھنا ہے، اس ٹائم کام کرنا ہے۔ ایک شیڈول بنا کر چلیں گے، اس سے بہت سارے کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ایک سوال اور ہے، اعتکاف میں کیا پڑھائی کرنی چاہیے؟ اور اگر خواتین اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں تو خواتین کو کیا پڑھائی کرنی چاہیے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور قضا نمازوں کی پابندی کریں اس میں، کہ جیسے کہ
کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے، سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، دو طریقے آپ کو بتاؤں گا، یا تو اس طریقے سے کہ صرف ظہر کی جو قضا ہے وہ ظہر کی نماز میں آپ ان کو ادا کریں، عصر کی جو قضا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد اس طریقے سے کر لیں، یا ایسا کر لیں کہ آپ کے پاس جو بھی خالی ٹائم ہے، ظہر کا ہے یا عصر کا ہے یا عشاء کے بعد کا ہے، تو اس کے بعد پھر ایسا کریں کہ جو پانچوں ٹائم کی آپ کی قضا ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان سب کو لے کے چلیں۔ تو پہلے تو میں پہلا والا طریقہ بتاتا ہوں، جیسے کہ آپ کے پاس ہے ابھی ظہر کا ٹائم، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز آپ نے ادا کری، آپ فارغ ہو گئے، آپ کے پاس ابھی ٹائم بچا ہوا ہے، تو آپ نیت باندھیں گے۔ نیت میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نیت اس طریقے سے باندھ لیں کہ میں ظہر کی سب سے پہلے والی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب جب آپ ظہر کی نماز سب سے پہلے والی جو آپ کی قضا ہے وہ پڑھیں گے تو وہ ہٹ جائے گی۔ جیسے کہ میں آپ کو سمجھا دوں، یہ ایک طریقے سے سمجھ لیجئے، جب آپ نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے والی ظہر کی قضا پڑھ رہا ہوں، جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو یہ ہٹ گئی، اب یہ نیچے والی بچی۔ پھر آپ نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے والے ظہر کی قضا آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے والی ظہر کی قضا کا جب نام لیا تو پھر یہ بھی ہٹ گئی۔ اس طریقے سے وہ نماز آپ کی جو ہے ادا ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے والی کا ذکر کرتے رہیں آپ کہ سب سے پہلے والی میں پڑھ رہا ہوں، سب سے پہلے والی پڑھ رہا ہوں، تو اس میں سے یہ اس طریقے سے کم ہوتی چلی جائیں گی اور وہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا کہ آپ ایک ہی ٹائم میں ظہر کی نماز میں ظہر کی ہی آپ جو قضا ہو گئی ہیں وہ ان کو پڑھ لیں، یہ طریقہ آسان۔ اور دوسرا طریقہ وہ بھی آسان ہے، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی عشاء کی نماز کے بعد ٹائم ہے، تو آپ کیا کریں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ اس طریقے سے پڑھیں، اب فجر سے لے کے چلیں۔ فجر کی آپ کی قضا ہے، اب آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی قضا ہو گئی، ظہر کی آپ کی قضا آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی قضا ہو گئی، تو آپ اس طریقے سے ادا کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض سب سے پہلے والی فجر کی قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ باندھ لیں، اور پھر آپ فجر کی ادا کر لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ فجر کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ ظہر کی اسی طریقے سے پڑھیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض سب سے پہلے والی ظہر کی قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، پوری آپ 4 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے عصر کی، اسی طریقے سے مغرب کی، اور اسی طریقے سے عشاء کی۔ عشاء کی 4 رکعت آپ فرض ادا کریں گے، اس کے بعد آپ وتر بھی پڑھیں گے، تو اس طریقے سے آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی۔ ایک دن ایسے کر لیں، یا آپ کے پاس ٹائم ہو تو پھر ایسا کرتے چلے جائیں، جتنا ٹائم رات میں آپ کو ہو ملے آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ جو ہے جتنی بھی آپ کی قضا ہوئی ہیں اس طریقے سے پڑھتے چلے جائیں، تو سب سے پہلے والی جو ہوگی وہ ہٹا دی جائے گی، پھر جو سب سے پہلے بچے گی وہ ہٹا دی جائے گی، اس طریقے سے آپ کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ تو یہ میں نے سب سے آسان طریقہ آپ کو بتا دیا، اس سے آپ کو بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اور آسانی سے آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر ہم کیا کیا پڑھیں، تو یہ تو میں نے نماز کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اب کچھ نمازوں کا اس میں آپ اور شیڈول بنا لیں، کچھ نمازوں کو اور شامل کر لیں۔ اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں کہ صلاۃ التسبیح آپ اس میں ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ صلاۃ التسبیح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو دن میں ایک بار پڑھنا چاہیے، یا 1 مہینے میں پڑھے، نہیں پڑھ پائے تو پھر 1 سال میں پڑھے، پھر نہیں پڑھ پائے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی ہوتی ہیں 4 رکعت، صلاۃ التسبیح جو ہوتی ہیں یہ 4 رکعت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کر لی، پھر میں کہوں گا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نیت کر لی کہ میں صلاۃ التسبیح ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نیت باندھ لی۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورت ملانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ
پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا آپ نے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں جب آپ گئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح ہے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر یہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر جب بیٹھیں گے پھر یہی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے پھر یہی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ ہو جائے گی، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلی رکعت جب آپ نے باندھی تھی نیت، تو ثنا کے بعد آپ نے پڑھا تھا کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 15 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، یہی والی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے 10 مرتبہ، پھر اٹھنا ہے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جانا ہے 10 مرتبہ، پھر اٹھنا ہے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جانا ہے 10 مرتبہ۔ تو اس طریقے سے یہ 75 مرتبہ پھر ہو گئی۔ اچھا، اب بیٹھ گئے آپ اتحیات کے لیے، اتحیات پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے۔ اتحیات کے لیے جب بیٹھیں گے تو پھر بیٹھنے پر نہیں پڑھیں گے، پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر 15 مرتبہ، اور اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت زیادہ آسان طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو صلاۃ التسبیح ادا ہو جائے گی، اور بہت زیادہ ثواب کے حقدار آپ بن جائیں گے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ جس دن آپ اعتکاف میں بیٹھے، یعنی 20 رمضان کو، 20 روزے کو، آپ سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ گئے، اب مغرب کی نماز ہو گئی، تو اب یہاں پر آپ کو اوابین کی نماز ادا کرنی ہے۔ اوابین کی نماز یہ 6 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوگی۔ کب؟ جیسے ہی نماز مغرب سے آپ فارغ ہوئے، کسی سے بات نہیں کریں، کسی سے بولے نہیں، اور یہ 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے آپ اس کی نیت باندھ دیں، یہ آپ کی اوابین کی نماز ہو جائے گی۔ اور پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جیسے اور نمازیں آپ ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، ویسے ہی اس کو بھی ادا کر لیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں۔ اچھا، اس کا ثواب بہت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوابین کی نماز ادا کر لے گا، اور اس حالت میں کہ نماز مغرب کے بعد کسی سے بری بات نہ کرے، اوابین کی نماز شروع کر دے، تو اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بعد آپ حاجت کی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز حاجت، جیسے اور نمازیں پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی، اس کی نیت کر لیں آپ کہ ہم حاجت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے جو بھی آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں یا مشکلات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور مشکل سے مشکل کام نہیں بن پا رہے ہیں، تو اس نماز کے صدقے سے انشاءاللہ وہ بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، اور وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ دوسری، نماز توبہ، نماز توبہ کو آپ ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جس طریقے سے دعا کرنا آتا ہو، جس طریقے سے، اس طریقے سے دعا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن تب جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کر لیں، چاہیں تو یہ نماز توبہ، نماز حاجت، یہ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین شریف کی بہت فضیلت آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھیں، سورہ توبہ پڑھیں، سورہ قاف پڑھیں۔ اس کے بعد اوراد و وظائف میں لگ جائیں، وظائف کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کریں، تقریباً 1000 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھیں، اور بہتر ہوگا یہ کہ پورا وظیفہ یہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں 1000 مرتبہ، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف ادا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفہ 1000 مرتبہ کریں۔ یہ سب وہ وظائف ہیں کہ یہ وظائف کرنے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں، بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں۔ یہ بہت پاورفل وظیفے ہوتے ہیں، ان کو ضرور آپ ادا کریں، اور ضروری نہیں کہ اعتکاف میں ہی بیٹھیں تو یہ ادا کریں۔ اگر ہر دن کا معمول بنا لیا تو بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور بہت زیادہ اس میں آسانیاں بھی ہوں گی آپ کے لیے، اور رزق کی برکت کے لیے ایک وظیفہ یہ کریں، یا غنی یا مغنی یا واسط یا رزاق، یا غنی یا مغنی یا واسط یا رزاق، یہ آپ 300 مرتبہ پڑھیں۔ اول اور آخر جتنے بھی آپ وظیفے کریں، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ یہ وظیفہ ہو گیا۔ ایک وظیفہ 100 بار یہ کریں، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان،
یہ کریں. ایک وظیفہ 100 بار یہ کریں کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ایک یہ وظیفہ ہو گیا. پھر تہجد کی نماز ادا کریں. تہجد کی نماز کے لیے ایک نیند سونا ضروری ہے. عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو نیند آ جائے پھر اس سے بیدار ہوں تو تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تہجد بغیر نیند سے پڑھ سکتے ہیں. نہیں، تہجد پڑھنے کے لیے نیند ضروری ہے. ایک نیند آپ سوئیں اور اٹھیں پھر تہجد ادا کر لیں. 2 رکعت یا 4 رکعت یا پھر زیادہ سے زیادہ جتنی آپ ادا کر سکتے ہیں آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں. اور ختم سحری تک اس کا ٹائم رہتا ہے. جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو تہجد کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اوراد و وظائف، قرآنی عمل اور نمازوں کا یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز آپ ادا کریں. اشراق کی نماز ادا کریں. یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے. 2 رکعت کر کے یہ نماز ادا کریں. جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسے یہ بھی ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نماز کی پابندی کریں. اسی کے بعد چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. چاشت کی نماز بھی 4 رکعت ہوتی ہے تو اس کو بھی ادا کریں 2 رکعت کر کے. یہ نمازوں کا اہتمام کریں، اوراد و وظائف کا اہتمام کریں. جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان سب پر عمل کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی سوالوں کی لسٹ ہے، اور بھی بہت سارے سوال ہیں، کو بھی دیکھ لیں تو علم میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ. سوال یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ روزے سے ہیں تو پھر ہم بستری نہیں کر سکتے. وہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں حلال ہوتے ہیں. روزہ رکھتے ہی وہ کام حرام ہو جاتے ہیں. ہم بستری کرنا یا کوئی چیز کھانا، پانی پینا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حرام. اگر آپ روزے کی حالت میں یہ سب کریں گے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور جب روزہ ٹوٹے گا پھر 60 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. 60 روزے. اور 60 روزے جب آپ رکھیں گے تو ایک روزہ بھی اگر اس میں آپ نے نہیں رکھ پایا تو پھر سے 60 رکھنے پڑیں گے. مان لیجئے کہ آپ نے 59 روزے رکھے اور 60واں نہیں رکھ پایا، پھر آپ کو پھر سے 60 روزے رکھنا پڑیں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم بھرپیٹ کھانا کھلانا پڑے گا. تو بالکل ایسا کام نہ کریں، سے تھوڑا بچیں. ایک سوال ہے، کیا نائٹ فیل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں نائٹ فیل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر استنجا کر لے اور پھر پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو ناپاک ہوگا یا نہیں؟ اگر استنجا کر لیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، یہ چلنے لگے، پیشاب کا قطرہ نکلا تو ناپاک نہیں ہوں گے. اگر 1 درہم کے برابر، اب 1 درہم آپ دیکھ لیں شاید کہ 1 روپیے کے برابر ہوتا ہے، 1 روپیے کے برابر اگر آپ کا کپڑا بھیگ گیا تب کپڑا ناپاک ہوگا. 1 درہم سے اگر کم پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن دھونا ضروری ہے. دھونا بہتر ہے آپ کے لیے. امریکن ٹوائلٹ یوز کرنے سے انسان ناپاک تو نہیں ہوتا ہے. امریکن ٹوائلٹ یوز کرنے سے کیوں ناپاک ہو گئے؟ بالکل ناپاک نہیں ہو گئے، لیکن احتیاط کے ساتھ آپ اس میں کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے اپڑے آپ نے سب جو ہے پیشاب وغیرہ میں اور نجاست میں آپ نے سنا لیے تو پھر تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو احتیاط سے بیٹھیں، پاک رہیں گے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے سال کا روزہ باقی ہے تو کیا اس سال کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پچھلے سال کا اگر روزہ باقی ہے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن پہلے اس رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا. یہ رمضان نکل جائیں پھر اس روزے کی قضا اس رمضان کے بعد کرنی ہوگی. ایک سوال اور ہے، تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر روزہ تھوک نکلنے سے ٹوٹنے لگے تو پھر انسان دن بھر تھوکتا ہی رہے گا اور اس کا منہ سوکھ جائے گا. تو روزہ تھوک نکلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ وضو بناتے ٹائم کلی کر کے منہ میں تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو بناتے ٹائم آپ کلی کرتے ہیں تو منہ میں اگر تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے تو اس کو تھوک دینا چاہیے. پھر آپ جب وضو خانے سے باہر نکلیں، اپنے ہاتھ وغیرہ پوچھنے لگیں، منہ پوچھنے لگیں، پھر بھی آپ کو محسوس ہو کہ منہ میں پانی ہے تھوڑا بہت تو اس کو آپ تھوک دیں.
اس کو بالکل نکال دیں، 7-8 بار تھوک دیں تاکہ بالکل آپ کا منہ صاف ہو جائے، اس میں کوئی پانی باقی نہیں رہے۔ پیشاب کرتے ٹائم جس پانی سے استنجا کر رہے ہیں اس کا چھینٹا کپڑے پر لگنے سے کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جس پانی سے استنجا کرتے ہیں وہ پانی پاک ہی ہوگا۔ وہ پانی اگر کپڑے پر لگ جا رہا ہے، کپڑے پر آ جا رہا ہے، تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم نے 5 لوگوں کو سلام کیا، پیر صاحب کو الگ سے کیا، تو کیا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ ہی اگر سلام کر دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے۔ مجلس اگر لگی ہوئی ہو، مجلس ہو اور آپ اس مجلس میں گئے، ایک مرتبہ آپ نے سلام کر لیا، صحیح ہے، لیکن اگر الگ سے پیر صاحب کو کر لیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سارے مسائل ہیں، ان پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔